بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، سورۃ النساء عام عورتوں کے نام سے یہ سورت ہے، اور اس سورت میں زیادہ تر عورتوں کے حقوق بیان کیے، لیکن عام معاشرت کی اصلاح کے متعلق بھی احکامات ہیں۔ تو اس سے پہلے میں نے پہلی آیت کا مفہوم بیان کیا تھا۔ اب سورۃ النساء آیت نمبر 2 ہے۔ اس آیت میں یتیموں کے متعلق 3 احکامات بیان فرمائے۔ پہلا حکم یہ دیا کہ یتیم جب بالغ ہو جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کرو، جو مال ان کو وراثت میں ملا ہے، جو ہدیے ہدایہ میں تحفے تحائف میں ملے ہیں، تو جب یہ بچہ نابالغ ہوتا ہے، یتیم جب نابالغ ہوتا ہے تو اس کا مال ان کے اولیاء کے قبضے میں ہوتا ہے۔ تو پہلا حکم یہ دیا کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر ان کے حوالے کرو، پھر چون چرا نہ کرو، ٹال مٹول مت کرو۔ دوسرا حکم یتیم کے متعلق یہ دیا کہ یتیم کی اچھی چیز کو اپنے بری چیز سے تبدیل مت کرو، یعنی جب یتیم نابالغ ہوتا ہے تو اس کی جو چیزیں ہیں وہ اولیاء کے قبضے میں ہوتی ہیں، تو اس وقت ایسا نہ کرو۔ مثال کے طور پر یتیم کے قید کے گندم ہے، اچھے گندم ہے، اس کو اپنے لیے رکھ لیے اور اپنے قید کے گھٹیا گندم کو یتیم کے حساب میں لگا لیے، تو ایسا نہ کرو۔ تیسرا حکم یتیم کے متعلق یہ دیا کہ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ ویسے ولی کے لیے جائز ہے، چونکہ مشترک ہوتے ہیں، آپس میں مل کر کھاتے ہیں۔ جب یتیم نابالغ ہوتا ہے تو ولی کے لیے جائز ہے اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھائے، لیکن یہاں اس بات کا حکم دیا گیا جتنا ضرورت ہے، جتنا یتیم کو کی ضرورت ہے تو اتنا اس پر خرچ کرے، اس سے زیادہ نہ ملائے۔ جتنا وہ روٹی کھا رہا ہے اتنا آٹا خرچ کرے، زیادہ نہ خرچ کرے۔ یہ تین احکامات یتیم کے متعلق ہے۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 2 کی ابتدا میں یہ فرمایا، اگر کسی یتیم لڑکی سے شادی کرنا چاہو تو اس میں اگر تمہیں خوف ہو کہ ہم انصاف نہیں کریں گے یتیم لڑکی کے ساتھ، اس کا مہر ادا نہیں کریں گے یا دیگر حقوق ادا نہیں کریں گے، تو پھر یتیم لڑکی کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ ان کے علاوہ دیگر جو خواتین ہیں جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو، لو میرج کرو، پسند کی شادی کرو، ہاں شادی کرو، زنا نہ کرو۔ تو 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، ٹھیک ہے نا، پسند کی۔ تو تعدد جو ازواج ہے، ایک سے زیادہ شادی کرنا، یہ مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے۔ عورتوں کو بہت سارے عوارض سے عورتیں 2-4 ہوتی ہیں، مثلا کبھی عورت کو مینسز کا مسئلہ ہے، کبھی حمل ہے، کبھی زچگی ہے، کبھی نفاس ہے، کبھی دودھ پلانا ہے، تو ان عوارض سے عورتیں 2-4 ہوتی ہیں۔ اس دوران وہ قابل استفادہ نہیں ہوتی ہیں، تو اس دوران مرد پھر کیا کرے؟ تو جب دوسری عورت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح عورتیں 50 سال کے بعد پھر وہ قابل استفادہ نہیں ہوتی، لیکن مرد 70-80 سال تک کارآمد رہتے ہیں۔ تو اگر دوسری نہ ہو تو پھر مرد کیا کرے گا؟ پٹ جائے گا وہ تو، یا گناہ کی طرف چلا جائے گا۔ اسی طرح عورتوں کی بھی ضرورت ہے، عورتیں تعداد میں مردوں سے زیادہ ہیں، تو جب ایک کریں گے مرد تو پھر دوسری خواتین وہ کہاں جائیں گی؟ ان کو بھی بیوی بننے کا حق ہے، ان کو بھی ماں بننے کا حق ہے، تو اس لیے یہ عورتوں کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن آگے اسی آیت کے آگے پھر یہ بھی حکم دیا کہ اگر 2 کرتے ہو، 3 کرتے ہو، 4 کرتے ہو، ان پہ اگر انصاف نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے، تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ عدل برابری نان نفقے میں، رہائش میں، پوشاک میں، شب باشی میں۔ دن میں عدل برابری ضروری نہیں ہے، اسی طرح سفر میں برابری ضروری نہیں ہے۔ اگر 3 رات ایک کے ساتھ گزار رہے ہو تو دوسرے کے ساتھ بھی 3 رات گزارو، ایک کے ساتھ 15 دن گزار رہے دوسرے کے ساتھ بھی 15 دن، ایک کے ساتھ 1 مہینہ گزار رہے دوسرے کے ساتھ بھی دوسرا مہینہ 1 مہینہ گزارو۔ اسی طرح ایک کو گوشت دے رہے ہو دوسرے کو بھی گوشت کھلاؤ۔ ہاں مقدار میں کبھی بیشی ہو سکتی ہے، وہاں بچے زیادہ ہیں وہاں زیادہ دے دیا، یہاں بچے کم ہیں یا یہاں بچے ہی نہیں ہیں یہاں کم دے دیا، مقدار میں کبھی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن آپس میں برابری کرو۔ اس کو جوڑا دے دیا، اس کو بھی جوڑا دو، تو یہ برابری اگر کر سکتے ہو تو 2-2 3-3 4-4 کرو۔ لیکن اگر یہ برابری عادل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو، ایک میں پھر ناانصافی کا زیادہ خوف نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک میں بھی ایک کے بھی حقوق ادا نہیں کرو گے تو پھر ایک بھی نہ کرو، تو پھر روزے رکھ لو، روزے پر گزارا کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ عورتوں کو ان کا مہر خوشی ادا کرو۔ اتنی بڑی قیمتی چیز سے جب اس کے فائدہ اٹھاتے ہو، جو اس کی عزت ہے،
اس سے تم جب چاہو جیسے چاہو اس سے فائدہ اٹھاتے ہو تو اس کا مہر اس کی ادا کرو. کسی چکلے میں جاؤ ایک رات کا کتنا لیتے ہیں اور پھر اس پہ سر بھی جھکانا پڑتا ہے, گناہ الگ ہے اور پیسے الگ دینے پڑیں گے اور پولیس والے الگ تنگ کریں گے اور پھر صرف وہ فائدہ ہے. لیکن یہاں اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی عورت سے حاصل کرتے ہو, کپڑے دھونا, کھانا وغیرہ پکانا, دیگر خدمت کرتی ہے تو ان کا مہر ان کا حق ہے. بلکہ یہ مہر یہ اس کا بدل بنتا ہی نہیں ہے جو اس کی عزت سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. ساری دنیا اس کے حوالے کرو نا, اس کا بدل بنتا ہی نہیں ہے. تو کم از کم مہر اس خوشی ادا کرو, اس میں ٹال مٹول مت کرو. ہاں یہ ہے کہ عورت کے ساتھ عورت خود کہتی ہے کہ جب تم میرا اتنا خیال کر رہے ہو, میرے اتنا عزت کرتے ہو, مجھے اتنا محبت دیتے ہو, مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو, ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہو, ہر طرح کی ضرورت میری پوری کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے مہر لینے کی؟ پھر میں مہر معاف کرتی ہوں. تو اگر وہ خود معاف کرنا چاہے اپنی خوش دلی سے یا مہر میں کم کرنا چاہے تو فکلوا ہنیئا مریئا, آیت نمبر 34 آیت میں فرمایا پھر مزے لے کر کھاؤ, اسے قبول کرو.